اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، خود آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والد گرامی ہیں۔ اور تاریخ میں اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جناب سردار قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، قریشیوں کو لے کے چاہے زمزم جو ہے وہ کھود رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ بات کی کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان ہو کہ میرے دست و بازو بن جائیں، تو میں ایک بیٹے کی قربانی کعبۃ اللہ کے قریب اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، ایک بیٹے کو اللہ کے رستے میں ذبح کروں گا۔ یہ منت مانی تھی، اللہ نے منت پوری فرما دی، 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب 10 بیٹے عطا فرما دیے تو 10 کے 10 ہی جوان ہو کے دست و بازو بن گئے سردار قریش کے۔ جب سارے جوان ہو گئے تو اب قریشیوں نے کہا اپنی منت پوری کریں۔ آپ نے اللہ کے رستے میں یہ منت مانی تھی کہ اللہ 10 بیٹے دے تو میں ایک کو ذبح کروں گا اللہ کے رستے میں، تو کریں ذبح۔ سردار قریش نے منت مانی تھی، آپ نے کہا میں پوری کرتا ہوں۔ آپ نے اسی طرح، اسی انداز میں جس طرح آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی تھی اور مینا کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑے تھے، اسی طرح سردار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کے کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑے۔ تو بیٹیاں رونے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں کے دل نازک ہوتے ہیں، وہ بھائیوں کے دکھ اور تکلیف کو بڑا نازک لیتی ہیں۔ بہنیں رونے لگیں، سردار قریش کی بیٹیاں منتیں سماجت کرنے لگیں، یا شفیق اور مہربان سردار قریش، آپ کوئی اور حل نکال لیں، اللہ کے رستے میں قرآن ڈال کے کوئی قربانی کر لیں۔ آپ قرآن ڈالیں، سب سے پہلے تو سلیکٹ کریں بچہ کون سا ذبح کرنے کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے، پھر اس بچے کے نام پہ 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں، تو جہاں جا کے قرعہ رک جائے وہ قربانی دے لینا، بیٹے کو بچا لیجئے۔ تو سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے جب قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا، تو ہر بار قرعہ حضرت سیدنا عبداللہ جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کے نام پہ نکلا۔ جب آپ کو ذبح کے لیے، ذبح کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا، تو پھر قریش کے بڑے بڑے رؤساء وڈیرے جو ہیں وہ مشورہ دینے لگے، نہیں اب آپ کے نام پہ 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ نکل آئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ قربانی برابر ہو گئی ہے، اب آپ کو حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ 10 اونٹ ڈال کے جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ پھر سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکلا، پھر 10 بڑھائے گئے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکلا۔ 10 کرتے ہوئے جب 100 اونٹ تک قرعہ اندازی ہو گئی، اور یہ بات تاریخ کی معتبر بات ہے، اس میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے کہ 100 اونٹ پہ جا کے قرعہ اندازی اونٹوں کے نام پہ نکل آئی۔ جب اونٹوں کے نام پہ نکلی تو سردار قریش نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آپ کی جگہ پہ قربان کیے تھے۔ پتہ چلا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بہت عظمت والے، بڑے مہنگے والد گرامی ہیں۔ اس لیے
آپ کو بھی ذبح سے بچایا گیا۔ ذبح کرنے کے لیے باپ تیار تھا، سردار قریش تیار تھے، چھری تیار تھی، رسی ساتھ تھی، آپ نکل پڑے تھے قربانی کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری چلائی گئی تو اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا تھا، اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے سردار قریش کے 100 اونٹ قبول کر لیے اور آپ کو ذبح سے بچا لیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا شہزادہ ہوں، 2 ذبیحوں کا شہزادہ ہوں۔ میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہیں اور میرے والد گرامی ابا جی عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ مرحبا